بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین۔ شیرخوار کے حوالے سے چند اشعار حاضر کر رہا ہوں۔ نہ سمجھو پیاس کا اظہار ہے علی اصغر، نہ سمجھو پیاس کا اظہار ہے علی اصغر، نہ سمجھو پیاس کا اظہار ہے علی اصغر، آتش کے شہر کے معمار ہیں علی اصغر، آتش کے شہر کے معمار ہیں علی اصغر، اور لب حسین کا انکار ہے علی اصغر، لب حسین کا انکار ہے علی اصغر، شکست ظلم کا اخبار ہے علی اصغر، شکست ظلم کا اخبار ہے علی اصغر، اور ہنسی کو تیغ بنانے کا ہے ہنر جن میں، ہنسی کو تیغ بنانے کا ہے ہنر جن میں، اسی قبیلے کے سردار ہیں علی اصغر، اسی قبیلے کے سردار ہیں علی اصغر، بطور خاص کہ لب حسین پہ حل من کا جب سوال آیا، لب حسین پہ حل من کا جب سوال آیا، ملا جواب کہ تیار ہے علی اصغر، ملا جواب کہ تیار ہے علی اصغر، اور یہ بھی شعر کہ مزاج و موت کا قاسم بتا گئے شے کو، مزاج و موت کا قاسم بتا گئے شے کو، اسی خیال کا اظہار ہے علی اصغر، اسی خیال کا اظہار ہے علی اصغر، اور رگڑ کے ایڑیاں زمزم نکال سکتے ہیں، رگڑ کے ایڑیاں زمزم نکال سکتے ہیں، کوئی نہ سمجھے کہ لاچار ہے علی اصغر، کوئی نہ سمجھے کہ لاچار ہے علی اصغر، او ادب ہے ان کا بھی لازم زمین کرب و بلا، بطور خاص کہ ادب ہے ان کا بھی لازم زمین کرب و بلا، یہاں کے چھوٹے زمیندار ہیں علی اصغر، یہاں کے چھوٹے زمیندار ہیں علی اصغر، اور ثبوت دیتی ہے ان کی ہنسی مقتل میں، ثبوت دیتی ہے ان کی ہنسی مقتل میں، کہ جرتوں کے علمدار ہیں علی اصغر، کہ جرتوں کے علمدار ہیں علی اصغر، اور میرے لبوں پہ جو فیاض یہ تبسم ہے، میرے لبوں پہ جو فیاض یہ تبسم ہے، میرے شعور میں بیدار ہے علی اصغر، میرے شعور میں بیدار ہے علی اصغر، لب حسین کا انکار ہے علی
اصغر، شکست ظلم کا اخبار ہے علی اصغر۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ سولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اولی الناس بالانبیاء اعلمہم بما جاؤوا بہ، ثم تلا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا عشرہ مجالس، جو اس سال ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر جو تقریباً 42 سال سے منعقد ہو رہا تھا، اس سال کووڈ 19 کی وجہ سے اور اس وبا اور اس مرض کے اثرات سے مومنین کو بچانے کے لیے اس ادارے نے ان مجالس کو ہدایت ٹی وی، یوٹیوب اور اپنے محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج سے نشر کیا۔ خداوند عالم محمدی ٹرسٹ کی انتظامیہ، ان کے سارے اراکین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج ہم اس سلسلے ذکر و بیان کے آخری مرحلے میں، یعنی مجالس کا سلسلہ تو رہے گا، کل انشاءاللہ روز عاشور کی مجلس اور پھر مجلس شام غریباں اور مجلس سوم بھی، لیکن وہ 10 دن کہ جن کا انتظار عزاداروں کو، ماتمیوں کو، مولا حسین کے چاہنے اور ماننے والوں کو سال بھر رہتا ہے، آج یہ اس عشرے کی آخری مجلس یعنی شب عاشور کی مجلس شب عاشور، ہمارے ساتھ روزانہ شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب سلام اور نوحہ پیش کرتے رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب اظہار حیدر زیدی اور جناب علی یزدہ رضوی بھی نوحہ پیش کر کے اس بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ خداوند عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان بگڑے ہوئے حالات میں جس طرح سے بھی مختصر مجمع میں 2-4 لوگوں میں ہم نے اس عشرے میں سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو ان کے لٹے ہوئے گھر کا پرسہ دینے کی کوشش کی ہے۔ شہزادی بی بی کمیاں رہی ہیں، لیکن آپ کریم کی بیٹی ہیں، آپ خود کریمہ ہیں، ہماری ان کمیوں کو نظر انداز کر کے آپ ہمارے پرسے کو قبول کیجئے۔
اور اس دعا کے ساتھ کہ جلد سے جلد ساری انسانیت کو اس مرض، اس وبا سے نجات ملے، اس لیے کہ عزاداروں کے دل دکھے ہوئے ہیں، جی بھر کے وہ ماتم نہیں کر سکے، جی بھر کے وہ ایک عزاخانے سے دوسرے عزاخانے پہنچ کر لٹے ہوئے گھر کا پرسہ نہیں دے سکے۔ لیکن ہم یہ دعا کریں گے کہ آئندہ برس نہیں بلکہ زندگی میں اب کبھی ہمیں ایسا محرم نصیب نہ ہو۔ یقیناً ہمارا موضوع یہی رہا، عزاداری اور حالات حاضرہ۔ موضوع کی وسعت کا اندازہ آپ کو ہے کہ کتنے رخ میں نے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کیے، اور حالات حاضرہ پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت گزرے گا تو اس سال کے محرم کے حوالے سے جتنی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ لوگوں نے کس کس طرح سے، کس کس انداز میں اپنے مولا کا ماتم کیا، اپنے مولا کی صف عزا بچھائی، لیکن اب عزاداروں کو آئندہ مجالس کی فکر ہے، خاص کر گھروں میں ہونے والی مجالس یا پوری دنیا میں حالات جیسے بھی ہوں، مجالس کے پروگرام تو مرتب ہو رہے ہیں نا۔ اور یقیناً پروردگار عالم نے جس ذکر کی بقا کا وعدہ لیا تھا وہ سلسلہ ذکر آج بھی جاری اور برقرار ہے۔ بس یہ مختصر سی تمہید روزانہ آپ کے سامنے گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کی تلاوت کی جاتی رہی، وہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ یقیناً آج بہت سے لوگ ہو سکتا ہے نئے کم سننے والے بھی میرا بیان سن رہے ہوں شب عاشور کی نسبت سے، اس لیے میں ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے، لیکن اس خطیب منبر سلونی کا بکھرا ہوا کلام 400 ہجری کے قریب سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، مولا کائنات کو پہچاننا اگر ہے، حق کے معرفت تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن نہج البلاغہ میں آپ کو مولا کائنات کے علم کی تصویر نظر آئے گی۔ مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے کے اعتبار سے 238 خطبے، 1 یعنی 79 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال کہ جہاں مختلف موضوعات جمع ہو گئے، یعنی بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے مفکر جو باتیں گھنٹوں میں کہتے ہیں، مولا کائنات نے یا اس نہج البلاغہ میں جو مولا کائنات کا کلام ہے اس میں گھنٹوں نہیں بلکہ برسوں کی گفتگو مختصر سے جملوں میں سمٹی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر میں پورے عشرے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے نظریہ توحید اور بناء لا الہ کے حوالے سے امام حسین کا تذکرہ کرتا رہا، لیکن مولا کائنات نے اس پورے فلسفے کو، توحید و عدل کے فلسفے کو ایک مختصر سے جملے میں یوں جمع کر دیا کہ التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ، کہ توحید یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہم و گمان سے کام نہ لیا جائے، اور عدل یہ ہے کہ اس پر تہمتیں نہ لگائی جائیں۔ یہ ہے وہ نظریہ کہ جو وجود خدا پر، ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھرانہ اس نے اپنے عمل سے ہمیشہ منوایا کہ وہ خالق، وہ رازق، وہ مالک، وہ پیدا کرنے والا، اور جہاں یہ کہا جائے کہ معبود ہم تیری عبادت شوق جنت میں نہیں کرتے،
ہم تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتے بلکہ تجھ کو لائق عبادت پاتے ہیں، اس لیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایسے خوددار لوگ جو خدا کی بھی عبادت لائق سمجھ کر کریں، وہ کسی نالائق کی بیعت نہیں کر سکتے۔ یقیناً مطالب بہت تھے اور میں نے صحیح اور کوشش کی، لیکن عشرے کے مصائب کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی دورانیہ میرا مختصر سے مختصر تر ہوا، لیکن بہرحال سننے والوں کی سیری تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ میری کجمج بیانی کو آپ سماعت فرماتے رہے، میں شکر گزار ہوں اور طالب دعا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں نور علم عطا کرے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ تک اس علم کی جو کرن ہے، جو علم کا فیض ہے، وہ ہم پہنچا سکیں۔ اس لیے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، ہمیں بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ یقیناً بھروسہ اسی در کا ہے، اور جو ظاہر لفظ کا ترجمہ روزانہ آپ سنتے رہے، یہ کلمہ حکمت کا 96 یعنی 96 نمبر کا کلمہ، جہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں یا ان کی لائی ہوئی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 68ویں آیت پڑھی، جس کی روزانہ تلاوت کی جاتی رہی، کہ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کریں، اور یہ نبی اور وہ صاحبان ایمان، اور خدا مومنین کا ولی ہے۔ اور میں اس سلسلے میں جناب ابراہیم سے متعلق آیات کو پیش کرتا رہا، اور اشاروں میں اور کل تفصیل کے ساتھ میں نے سورہ صافات کی جس آیت کو پڑھا، یقیناً آپ کے ذہن میں وہ مفہوم ہوگا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میرے لال میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا بابا آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے۔ اور پھر عزیزان محترم، میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا، لیکن صرف ایک جملہ، کہ جب جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بھل لٹایا، فلما اسلم وتلہ الجبین، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا مالک کے حکم کے سامنے اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اب یہاں پر ایک نازک سا مسئلہ ہے، اور یقیناً میں منتظر تھا کہ اس بیان کو آج کی تاریخ میں پیش کروں گا، اور وہ یہ کہ دیکھیے عبادتوں میں ہمیں عبادت کے بعد غرور نہیں کرنا چاہیے، قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جناب ابراہیم نے جب کعبے جیسی عمارت بنائی تو غرور نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ معبود اسے قبول کر لے۔ کعبے کی طرف مسجد یعنی کعبے کی طرف بننے والی عمارتیں، لیکن ہم مسجد بنا کر کے تو ناز کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا، لیکن اصل روح یہ ہے کہ آدمی غرور نہ کرے بلکہ فکر قبولیت کرے۔ توجہ فرمائیے گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، اس سال کی بات میں نہیں کرتا ہوں، اس سال تو حالات ہی ایسے رہے کہ لوگ آنا چاہتے تھے اور لوگوں نے کہا کہ تشریف نہ لائیے، اور بعض اداروں میں یہ مسائل رہے کہ جہاں 30 یا 50 لوگوں کی حکومت نے اگر اجازت دی بھی تو جو بڑے عشرے تھے وہاں کے منتظمین نے، بالخصوص محمدی ٹرسٹ لندن کے ٹرسٹیز نے یہ کہا کہ 30 یا 50 لوگ تو ہمارے کے یہاں فرش عزا بچھانے والے ہوتے ہیں۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ یہ تاریخی اشرا یقیناً کیا گزری ہوگی ان لوگوں کے اوپر؟ پورے سال اس کمی کا احساس انہیں رہے گا۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ 200 لوگوں کی آمد کے منتظر ہوں
اور 20 آدمی پہنچے، چاہے مجلس ہو، نظر ہو، دسترخوان ہو، کوئی بھی موقع ہو، تو اگر 10% لوگ پہنچے تو آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ نہیں؟ یا خود نہ بھی آئے تو لوگ احساس دلاتے ہیں؟ پہلے تو آدمی خود سوچتا ہے کیا نیت میں کوئی کمی تھی، کیا نظر لگ گئی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور یاد رکھیے گا، نہ ذکر حیدر کو کسی کی نظر لگنا چاہیے، نہ ذکر حسین کو، اس لیے کہ لوگوں کی حسرتیں رہ گئیں۔ اس برے ماحول میں بھی تاریخ گواہ ہے کہ ذکر میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ 12ویں محرم کو میں اور اس حوالے سے عرض کروں گا، لیکن یہاں پر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر 200 لوگوں کا آپ انتظام کریں اور 20 لوگ بھی نہ آئیں تو خود آدمی سوچتا ہے کہ کچھ کمی تھی کیا، کیوں لوگ نہیں آئے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یعنی اپنے گناہوں کی طرف ہمارا خیال نہیں جاتا۔ توجہ کیجئے گا، تو ہم جیسے گنہگار جب کمی کا احساس کر لیتے ہیں، توجہ کیجئے گا، تو وہ جو خلیل خدا ہو، وہ جو خدا کے ہر امتحان میں کامیاب ہو، اور جب سب سے بڑا امتحان دینے کے لیے آئے، جسے سورہ صافات میں کہا جائے اِنَّا هَذَا لَهُوَ بَلَاءٌ الْمُبِينٌ، بے شک یہ کھلا ہوا امتحان تھا، اور جناب ابراہیم کی نسبت سے سب سے بڑا امتحان بیٹے کی گردن پر چھری کا رکھا جانا تھا۔ تو اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں، کیا ہم جیسے گنہگار تو سوچیں، تو کیا جناب ابراہیم نے نہ سوچا ہوگا؟ بڑی نازک سی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، کیا جناب ابراہیم کے ذہن میں یہ خیال نہ آیا ہوگا؟ اور خدا کی قسم، خلیل کی منزل ہے، خدا کے دوست کی منزل ہے، اولو العزم نبی کی منزل ہے، صاحب شریعت کی منزل ہے، جس کی شریعت کے بہت سے احکامات اسلام نے اڈاپٹ کیے ہیں، بالخصوص عبادت حج پوری جو ہے وہ اسی خواب کے گرد گھوم رہی ہے۔ میں یہ ساری باتیں نہ کرتا اگر یہ آیت سورہ صافات کی نہ ہوتی کہ یقیناً جناب ابراہیم کے ذہن میں یہ خیال گزرا کہ معبود، میں تو بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا تھا، یہ بیٹا بچا کیسے؟ توجہ کیجئے گا، تو اس سے پہلے کہ کسی اور کے ذہن میں غلط خیال آئے، اللہ نے آواز دی، اور لفظیں الگ ہیں، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ندا دی، پکار کے کہا، یا ابراہیم کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، گویا کہ بتا دیا کہ تم میرے خلیل ہو، تم نے جتنا خواب دیکھا تھا اس پر تم نے عمل کیا، لیکن ہمارے لیے تو سند نہیں آتی، ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنے خلوص کو دیکھنا ہے کہ کمیاں کہیں ہماری وجہ سے تو نہیں ہو رہی ہیں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، لیکن یہاں پر میں ایک منزل اور آپ کو آگے لے جاؤں گا، اور وہ یہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابراہیم نے پورے خلوص کے ساتھ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور اسماعیل بھی پورے خلوص کے ساتھ تیار ہوئے تھے، تو وجہ کیا ہے؟ یہ بیٹا بچا کیسے؟ تو میری طالب علمانہ گزارش سمجھیے گا، لیکن اس عشرے کا اختتام کس منزل پر ہو رہا ہے عزیزان محترم؟ اور وہ یہ کہ آپ نے سوچا، کبھی غور کیا کہ بھائی ہوا کیا جب تیز دھار چھری اسماعیل کی گردن پر پٹی باندھ کر جناب ابراہیم نے رکھی ہے، تو یہ بیٹا بچا کیسے؟ تو یاد رکھیے گا، باپ بھی راضی تھا، بیٹا بھی راضی تھا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، لیکن بیٹا ذبح عظیم اس لیے نہیں بنا کہ باپ تو باخبر تھا، بیٹا تو باخبر تھا، لیکن ماں کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ اور یہاں منزل یہ ہے کہ ذبح عظیم وہی بن سکتا ہے جہاں ماں کو بے خبر نہ رکھا جائے، بلکہ ماں کو بھی اس منزل میں شریک کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے پاس جب امام حسین کی خبر شہادت آئی تو امام حسین نے اپنی بیٹی زہرا سے اس خبر کو چھپایا نہیں بلکہ بتایا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ذبح عظیم وہی بن سکتا ہے جہاں رضائے مادر ہو۔
توجہ فرمائیے گا، جہاں رضائے مادر ہو، لیکن کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ جناب ہاجرہ کی عظمت میں کوئی کمی ہے، جناب ہاجرہ کی بزرگی میں کوئی کمی ہے۔ میں کل عرض کر چکا ہوں، ہاجرہ پیاس میں پانی کے لیے دوڑ لگائیں، ان کے انداز دوش حج کے مناسک بن جائیں۔ یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی تو منزل ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم تو ہمیں ایک رشتے سے عزیز ہیں کہ وہ عیسیٰ جیسے نبی کی ماں ہیں، لیکن زہرا ہمیں 3 رشتوں سے عزیز ہیں کہ سردار انبیاء کی بیٹی ہیں، سردار اولیاء کی زوجہ ہیں، جوانان جنت کے سردار کی ماں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جناب ہاجرہ کی عظمت کا قائل نہیں ہوں، نہیں، کسی کی فضیلت کا بیان کرنا اور دوسروں کا انکار نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب انبیاء میں ترتیب ہے، کوئی اولو العزم ہے، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، تو اگر خواتین میں اور پھر خواتین کا مرکز و محور تو جناب زہرا ہیں اور رہیں گی۔ ہاں عزیزان محترم، ورنہ جناب ہاجرہ کی عظمت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ ان کا اپنے بیٹے کی محبت میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ ہاں عزیزان محترم، آپ مجھے بتائیں کہ جناب ہاجرہ، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ، لیکن کوئی بھی ان عظمتوں کے اقرار کے بعد بھی توجہ کیجئے گا کربلا کی منزل کو، اس لیے کہ عجب طرح سے میں چاہتا ہوں، کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں منزلوں کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جوش ملی آبادی نے کہا، خلیل نے بھی نہ پایا عروج صبر حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ توجہ کیجئے گا، اور یہاں پر جناب ہاجرہ کی منزل کے لیے، امام حسین کے لیے تو میں بعد میں آؤں گا، لیکن کل جو بند رہ گیا تھا اگر میں پڑھ دوں تاکہ پوری وضاحت ہو جائے کہ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، ایک طرف صبر حسین، ایک طرف عزم خلیل، سب شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل۔ اس طرف اون و محمد ہیں، ادھر ہیں اسماعیل، اس طرف اون و محمد ہیں، ادھر اسماعیل۔ ذبح فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھیں۔ توجہ کیجئے گا، تو بہرحال ان دونوں چیزوں کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کل میں نے جو بات کہی تھی کہ عرفے کے دن زواروں کا مجمع، زوار کربلا میں جمع ہوتے ہیں اور حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر رحمت پہلے کربلا والوں پر ہوتی ہے، پھر حجاج پر۔ اب اگر کوئی یہاں پر یہ بحث چھیڑ دے کہ وہاں تو مستحب اور سنت کی منزل ہے، یہاں تو واجب کی منزل ہے، تو یاد رکھیے گا، دیکھیے جواب تو ہر چیز کا ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے منزل معرفت، ایک ہوتا ہے جواب۔ لیکن اگر معرفت کے راستے سے آدمی سمجھ لے تو یقیناً یہ بحث مناسب ہے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا جواب نہ ہو۔ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے واجب کو تھوڑا سا اس کے ثواب کو کم کر دیا بنسبت مستحب کے، تو آئیے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یقیناً دلوں میں بات اتر جائے گی، اور وہ یہ کہ مجھے آپ بتائیں کہ سلام کرنا کیا ہے اور سلام کا جواب کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ اگر ثواب کے درج سلام کے ثواب کے درجوں کو طے کیا جائے تو دونوں کو ملا کر کے 70 درجے بنتے ہیں سلام اور جواب سلام کے، لیکن 69 درجہ ثواب سلام کرنے والے کے لیے ہے اور 1 درجے کا ثواب جواب دینے والے کے لیے ہے۔ حالانکہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، تو یہاں پر نیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ واجب اور مستحب کی بات نہ کیجئے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اپنا سلام تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن مولا حسین کو سلام سمجھ میں نہیں آتا۔
کہ وہاں بھی تو سلام ہی ہوتا ہے کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ ہاں عزیزو، میں نے بڑا وقت آپ کا لیا اور مجمع منتظر ہوگا کہ میں کب ربط مصائب دوں، اس لیے کہ آج شب عاشور کی مجلس ہے۔ ہاں عزادارو، آج کے مجمع یقیناً لوگ یاد کریں گے ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں جانے کو، اس لیے کہ روزانہ تو زیادہ سے زیادہ بالخصوص لندن میں ایک مجلس کے بعد بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دوسری مجلس میں جانے کا موقع ملے۔ فاصلے بہت ہیں آپ کے یہاں، لیکن محمدی ٹرسٹ کی مجلس کا ٹائم عام طور سے اس طرح سے ہوتا تھا کہ عزیزو، حسینی مشن کے لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں محمدی ٹرسٹ کی مجلس بھی مل جاتی ہے، یا اور جگہ کے لوگ بھی صحیح اور کوشش کرتے تھے، لیکن شب عاشور میں تو عزادار اپنے کو سارے عزا خانوں میں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ احساس ہوتا تھا کہ اگر ہم نے 8 دن یا 9 دن دوسرے عزا خانوں میں جا کر کے زیارت نہیں کی ہے تو آج، لیکن عزادارو مجھے نہیں پتا کہ کن حالات میں کون جائے گا، لیکن کوئی جائے یا نہ جائے، کوئی جائے یا نہ جائے، لیکن وہ دکھیا ماں یقیناً وہ تو جائے گی نا جس نے صحرائے کربلا کو اپنے حسین کے لیے اپنے بالوں سے صاف کیا۔ ہاں عزادارو، یقیناً میں کل تفصیل سے مصائب پڑھوں گا، اس لیے کہ یہ 35 اور 40 منٹ جو مجھے ملیں گے، تھوڑا سا وقت میں فضائل میں تمہید کے لیے لوں گا اور پورا وقت مصائب کے لیے ہوگا، اور دکھے ہوئے دل ہیں یقیناً تڑپیں گے بھی، روئیں گے بھی، اور ساری حسرتیں نکلیں گی، لیکن آج بھی میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج عزا خانوں میں سناٹے ہو سکتے ہیں، لیکن ذرا چشم تصور میں اپنے کو کربلا پہنچائیے، شب عاشور میں خیمے سجے ہوئے، آج علی اکبر لیلا کے پاس ہیں، آج جناب ام کلثوم کہہ رہی کہ میرے پاس کل قربان کرنے کے لیے کوئی ہدیہ نہیں ہے، اور جناب عباس نے جب خیمے کا پردہ الٹا ہے اور یہ کہا ہے کہ شہزادی رونے کا سبب کیا ہے، کہ عباس تم نے دیکھا نہیں کل سب لوگ آل محمد پر، سرکار سید الشہداء پر، میرے بڑے بھائی پر قربانی کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو جناب عباس نے کہا کہ شہزادی یہ عباس آپ کی طرف سے اپنی قربانی دے گا، آج رباب جھولا جھلا رہی ہیں، لیکن کل سب اجڑ جائے گا، کل شام غریبہ میں 18 بھائیوں کی بہن جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھ کر کہے گی کہ ام کلثوم ابھی کل کی بات ہے، خیمے آباد تھے، آج ہم اجڑ گئے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، اور انہی ماتم کرنے والوں میں یقیناً جناب زینب بھی ہیں جو تنہائی میں اپنے بھائی کو بلا کر کہہ رہی ہیں کہ بھیا چاہنے والوں کو آزما لیا نا، اور حسین کہہ رہے ہیں بہن جیسے اصحاب ہمیں ملے ویسے نہ میرے نانا کو، ویسے نہ میرے بابا کو، ویسے نہ میرے بھائی کو۔ اور جب یہ آواز جناب حبیب کے کانوں میں آئی ہے تو دوڑے ہوئے گئے ہیں اصحاب کے خیمے میں کہ ارے تم تو مصروف عبادت ہو، اور مولا کی بہن۔ میں نے چوتھی محرم کو جناب حبیب ابن مظاہر کی عظمت کے لیے پڑھا تھا کہ جیسے شب عاشور میں آپ کی ڈیوٹی مخدرات عصمت کے خیموں پر تھی، اسی طرح سے آج بھی حبیب کی ذریع دربان بنی ہوئی اسی طرح سے ہے۔ جیسے کوئی دربان ہوتا ہے نا، ویسے ہی امام حسین کے حرم میں اندر بھی نہیں ہیں اور باہر بھی نہیں ہیں۔ یہ مرتبہ ہے رجل فقی جناب حبیب ابن مظاہر کا۔ لیکن عزادارو آئیے، اب سب کا ذکر تو میں کر چکا
کا اب میں کیسے بتاؤں کہ شب عاشور میں علی اصغر کو غش پہ غش آ رہے تھے. یہ تصور صحیح، خیال صحیح، لیکن شدت عطش کی وجہ سے اگر 6 مہینے کے بچے کو غش آئے تو یہ مقام تعجب نہیں ہے. اور جب غش کی نوبت آتی ہوگی تو جناب رباب دوڑی ہوئی جاتی ہوں گی اور کہتی ہوں گی شہزادی چلیے میرا بچہ شاید گزر گیا. اور جناب زینب آتی تھیں کہتی تھیں نہیں نہیں، یہ شدت عطش کی وجہ سے غش پہ غش آ رہے ہیں، شدت عطش کی وجہ سے غش پہ غش آ رہے ہیں. ہاں عزادارو سن لیا آپ نے، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ بچہ جس پر شدت عطش کی وجہ سے شب عاشور میں غش پہ غش آ رہے تھے، یہی وہ شیرخوار ہے کہ جب حسین ابن علی اکبر کا لاشا لا چکے اور ایک مرتبہ ایک بلندی پر جا کر کے ایک فریاد کی، اے کوفیوں، اے شامیوں. یہ منزل کب آئی؟ جب حسین یہ آواز دے چکے حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، کیا ہے کوئی جو میری مدد کرے، کیا ہے کوئی جو میری اعانت کرے، کیا ہے کوئی جو مجھے پناہ دے. حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا، خیام سے رونے کا شور بلند ہوا. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے، ہمارے امام علیہ السلام نے گھوڑے کو خیموں کی طرف موڑا، در خیمہ پر جا کر کہنے لگے یا اختی زینب، میری بہن زینب، میری زندگی میں رونے کا کیا سوال. کہا بھیا آپ کے آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. ارے یہ عزادار کیسے نہ تڑپیں کہ جی بھر کے ماتم نہیں کر سکے. حسین ابن علی کی شہادت کا درد دیکھ رہے ہیں آپ. کہا بھیا آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا. کہا لاؤ میرا خون ہے، میں اس کے مقصد کو سمجھ گیا ہوں. ایک مرتبہ علی اصغر کو لے کر کے بلندی پر گئے، کہنے لگے اے کوفیوں، اے شامیوں، اگر تمہارے زام ناقص میں تم مجھ سے کوئی، میں لفظوں کے انتخاب میں احتیاط کر رہا ہوں کہ اگر میرے اوپر تمہارا کوئی الزام ہے تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. آؤ تم اسے پانی پلا دو. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے سے پانی پیوں گا تو حسین تو سوال ہے آپ کی منزل سے بہت آگے جا چکا، اس لیے کہ اب میں پانی پی کر کیا کروں گا جب میرا اکبر مارا گیا، اب میں پانی پی کر کیا کروں گا جب برابر کا بھائی شانے کٹا کے سو چکا، اب میں پانی پی کر کیا کروں گا جب میرے قاسم کا لاشا پامال ہو چکا. ہاں ابھی بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے سے پانی پینا چاہتا ہوں تو لو میں اسے جلتی ہوئی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں. ہاں آزادارو، ایک مرتبہ علی اصغر کو اس جلتی ہوئی زمین پر، میں یورپ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن ہندوستان میں آج بھی عاشور کے دن سرو پا برہنا لوگ کربلا تک جاتے ہیں. ہاں یقیناً ان کو اس سال فکر ہوگی کہ تعزیے لے کر کیسے جائیں، لیکن پیروں کی کھال سخت ہوتی ہے. ہاں آزادارو تب بھی پر چھالے پڑ جاتے ہیں. ہائے صحرائے کربلا، 6 مہینے کا پھول. ایک مرتبہ حسین نے آگے بڑھ کر علی اصغر کو اٹھایا اور کہا کہ میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان پر تمام کر دو. ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیری. عزادارو جو کام اب تک تلواروں نے نہیں کیا تھا وہ کام علی اصغر کے اس عمل نے کیا کہ فوج آدھا میں تلاطم برپا ہوا. آواز آئی اینا اینا ہرملا اقتا کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے، قطع سخن کر دے. صفوں کو چیرتا ہوا آیا، 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، نشانہ لیا، ہاتھ کاپا، تیر گرا. جب 3 دفعہ ایسا ہی ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا تو عرب کا اتنا بڑا تیر انداز ہے، یہ مرثیوں کا تصور صحیح لیکن عقل سے قریب ہے. کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا جب بھی میں نثالاں لیتا ہوں کبھی رسول خدا آ جاتے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ آ جاتے ہیں، کبھی کوئی نقاب پوش بی بی.
مرضیوں کا خیال ہے، لیکن وہ زہرا جس نے جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، جس نے حسین کے لیے بندے کفن توڑ دیے تھے شہادت کے موقع پر، اگر وہ اصغر کے لیے تڑپے یا حسین کے لیے فریاد کرے تو یہ حق زہرا ہے، یہ اختیار زہرا ہے، تعویل کی گنجائش اپنی جگہ پر۔ لیکن عزادارو، ایک مرتبہ 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، کمان کڑکی، تیر چلا، علی اصغر کا گلا، حسین کا بازو۔ روایت کے جملے ہیں، فن قلبت صبیو علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ یہ 6 مہینے کا بچہ پلٹا کیسے؟ اس لیے کہ تیر اتنا وزنی تھا کہ 6 مہینے کا بچہ۔ تمام ہو گئی مجلس، بس عزادارو اس سے زیادہ نہیں، اب علی اصغر ہیں اور حسین ہیں۔ کہتے ہیں یہ زخم تیر نہیں، طرز زندگانی ہے، یہ میرے بے شیر کی نشانی ہے۔ علی اصغر کے گلے سے تیر کو نکالا ہے، خون کا فوارہ چھوٹا ہے۔ اب باپ علی اصغر کے لاشے کو لے کر کے چلا ہے، یہ کہتے ہوئے کل آپ عاشور کے دن جب عمل کریں گے تو آپ کو اگر یہ مصائب یاد آ گئے تو اپنی آنکھوں سے آنسو آپ روک نہیں پائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آگے بڑھے، پیچھے آئے، آپ جب عمل کریں گے تو آپ کے ہاتھوں میں کوئی لاشا نہیں ہوگا، لیکن ہائے حسین، میں کہوں گا مولا اکبر کا لاشا تو آپ نے پہنچا دیا، 6 مہینے کے بچے کے لاشے میں آپ کے قدم آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو عجب نہیں جواب آئے، اکبر گئے تھے شہید ہونے کے لیے، میں تو اس کے لیے سوال آپ کرنے کے لیے گیا تھا۔ بہرحال درے خیمہ پر پہنچے، آواز دل لو، امانت کو لے جاؤ، تہذیب آل محمد تھی، کوئی اور تو نہیں نکلا، 4 برس کی بچی نکلی، مجلس تمام تصور شرط ہے، علی اصغر کا لاشا، ابا کا سایہ، سامنے پیاسی بچی جس کی آس عباس کے مرنے سے ٹوٹ گئی، کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، ہم پیاسے رہ گئے۔ ہائے بوڑھا باپ کیا کرے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، پھر خود ہی کہا ہاں کئی دن کے بعد پانی ملا، میرے بھیا کو نیند آ گئی ہوگی، کوئی جواب نہیں۔ سکینہ آگے بڑھی، ابا کا دامن ہٹایا، اب جو منظر دیکھا چیخ مار کر پیچھے ہٹی، کہا پھوپھی اماں میرا اصغر مارا گیا، اب جو لاش آ گیا۔ ماں نے کہا ارے میرا اتنا چھوٹا بچہ، ارے ایسے بچوں کو تو ذبح کیا جاتا ہے، اسے کس نے نہر کر دیا؟ والی اصغرا وا حسینا وا مظلوما الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ہر زباں پر ہے تیری تشنہ دہانی اصغر، کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر۔ ہر زباں پر ہے تیری تشنہ دہانی اصغر، کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر۔ ہر زباں پر ہے تیری تشنہ دہانی اصغر، کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر۔ ہر زباں پر ہے تیری تشنہ دہانی، کیسے بھولے گا کوئی تیری۔ ہر زباں پر ہے تیری تشنہ دہانی اصغر، کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر۔ ہر زباں پر ہے تیری تشنہ دہانی اصغر، کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر۔ تجھ کو جھولے کی فضا راس کہاں آتی تھی، دیکھ کر تیغ کلا
آئی تیری بل کھاتی تھی اور مقتل کی طرف تیری نظر جاتی تھی. کروٹیں تھیں کہ تیرا جوش نہانی اصغر, کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر. ہر زباں پر ہے دہانی اصغر, کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر. سن کے حل من کی صدا جھولے سے گرنا تیرا, ساتھ شبیر کے مقتل میں وہ آنا تیرا. تیر کو روک کے گردن پہ وہ ہنسنا تیرا. کوئی دنیا میں نہ ہوگا تیرا ثانی اصغر, کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر. ہر زباں کیسے بھولے گا کوئی تیری. رن میں کب آیا تھا تو پیاس بجھانے کے لیے, مسکرایا تھا زمانے کو رلانے کے لیے. وہ ہمکنا تیرا سرور کو بچانے کے لیے. تجھ پہ قربان ہو اکبر کی جوانی اصغر, کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر. ہر زباں نی اصغر, کیسے بھولے گا کوئی تیری. تو نے تاریخ شجاعت میں عجب کام کیا, تو نے تاریخ شجاعت میں عجب نام کیا. سب سے چھوٹا تھا مگر سب سے بڑا کام کیا. ظلم کا اس کے ہی آنگن میں بدانجام کیا. تو نے بتلائے شجاعت کے معنی اصغر, کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر. ہر زباں کیسے بھولے گا کوئی تیری. ظلم ایسا نہ زمانے میں کہیں دیکھا گیا, تیرے قد سے بھی بڑا تیر تجھے مارا گیا. قبر کو کھود کے تن سے تیرا سر کاٹا گیا. خون رلواتی ہے یہ تیری کہانی اصغر, کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر. ہر زباں پر کیسے بھولے گا کوئی تیری. تجھ پہ روتی ہے زمین, تجھ پہ فلک روتے ہیں, ساتھ انسان کے سب جن و ملک روتے ہیں. پنجتن پاک تجھے آج تلک روتے ہیں, پنجتن پاک تجھے آج تلک روتے ہیں. ہر زباں پر ہے تیری مرثیہ خوانی اصغر, کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر. ہر زباں تشنہ دہانی اصغر, کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر. ہر عزادار کے ہونٹوں پہ
جگہ تازیہ تابوت و علم رہتا ہے، ساتھ میں چھوٹا سا جھولا بھی تیرا سجتا ہے، ہر عزا خانے میں ہے تیری نشانی اصغر، کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر، ہر زبان دہانی اصغر، کیسے بھولے گا کوئی اشک آنکھوں سے تیری یاد میں بہتا جائے، دل کے اوراق پہ نوحہ تیرا لکھتا جائے، دل کے اوراق پہ نوحہ تیرا لکھتا جائے، رنگ فیاض غم شے سے نکھرتا جائے، اور ہو اس کو عطا زور بیانی اصغر، کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر، ہر زباں پر ہے تیری اصغر، کیسے بھولے گا کوئی تیری کہانی اصغر۔ ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، آتا ہے زخمی علم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، دور تلک پھیلے وہ خارے علم، مہر پہ قصص سے وہ فوج ستم، روک نہ پائی قدم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس۔ 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اے شاہدی کے دل بر، اے شاہدی کے دل پر، اے روح قلب مادر، اے شاہدی کے دل پر،
ہے تیری، کیا منزلت ہے تیری، یہ شیر خستہ تن میں، کیا منزلت ہے تیری، شبیر خستہ تن میں، کیا منزلت ہے تیری، دفنا کے تیرا لاشا فرمایا پر میں ہر نے، 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر آئے اصغر، اصغر آئے اصغر، شکوہ نہ کرنا اصغر، شکوہ نہ کرنا اصغر، پانی نہیں میسر، شکوہ نہ کرنا اصغر، پانی نہیں میسر، شکوہ نہ کرنا اصغر، آنسو بہا کے میں نے قربت کر دیا تھا، 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر آئے اصغر، اصغر آئے اصغر، تاریخ کربلا کو، تاریخ کربلا کو پڑھ کر انیس دیکھو، تاریخ کربلا کو باتیں بھی سر جھکائے کہتے ملیں گے تم کو، 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، آتا ہے زخمی علم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، دور تلک پھیلے وہ خارے علم، نہر پہ قصص سے وہ فوج ستم، روک نہ پائے